عمرہ کی فرضیت میں علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ بعض کے نزدیک صاحب استطاعت پر عمرہ بھی فرض ہے، جیسے حج، یعنی اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہے اور حج کا موسم نہیں آیا، عمرہ کے لیے جا سکتا ہے تو وہ ضرور جائے۔ یا اگر کسی کے پاس صرف عمرہ کرنے کی استطاعت ہے، حج کی استطاعت نہیں، کیونکہ حج پر زیادہ خرچ آ رہا ہے، تو وہ صرف عمرے کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جو عمرہ کر لے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ شاید وہ اس حدیث کو کہ عمرہ قیامت تک کے لیے حج میں داخل ہو گیا ہے، اس کو اس طریقے پر انٹرپریٹ کرتے ہیں، حالانکہ دونوں اکٹھے بھی کیے جا سکتے ہیں، یعنی ایک ہی ٹرپ میں اور الگ الگ ٹرپس میں بھی ہو سکتے ہیں۔ عمرہ کرنے سے انسان کا نفس گناہوں کے اثرات سے پاک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ ان کے درمیان ہونے والی کمی کوتاہی، غلطی یا گناہ کا کفارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرے کی ادائیگی بار بار کرتے رہو، کیونکہ یہ فقر و فاقہ اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کرتی۔ عمرہ کا اجر تھکاوٹ اور خرچ کے مطابق ملتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے عمرے کی ادائیگی کے دوران فرمایا، تمہارے لیے تمہاری تکلیف اور تھکن اور خرچ کے مطابق ثواب ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم عمرہ کرنے سے کیوں گھبراتے، تھک جائیں گے یا پھر بہت پیسے لگ جائیں گے۔ اب بعض اوقات اگر آپ ایکسپینسو پیکیج لیتے ہیں تو اس میں تھکاوٹ کم ہوتی ہے، لیکن وہاں کس چیز کا اجر مل جاتا ہے؟ پیسہ خرچ کرنے کا۔ اور دوسری طرف آپ سستا پیکیج لیتے ہیں جس میں تھکاوٹ زیادہ ہے، تو آپ کو کس چیز کا اجر مل جائے گا؟ تھکنے کا۔ لہذا محروم کوئی بھی نہیں ہے۔ جو حج کی استطاعت نہ رکھے اس کو عمرہ کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ہر صاحب استطاعت پر حج اور عمرہ واجب ہے۔ ابن عباس کا فتویٰ یہ ہے کہ کتاب اللہ میں عمرہ حج کا ساتھی ہے، یعنی عمرے اور حج کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اس لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جس طرح حج فرض ہے اسی طرح عمرہ بھی فرض ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہی کیے جائیں گے۔ اللہم ارزقنی شہادة فی سبیلک واجعل موتی فی